جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ۔ دو تین خبریں تھیں، اس پہ سوچا تبصرہ کر لوں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں۔ جہاں ہماری افغانستان پالیسی جو ہے وہ ایمبیولنس کا شکار ہے، بے بس سی نظر آتی ہے، وہاں یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بھارت بڑا گریجولی جو اسپیس ہم سمجھتے تھے کہ طالبان کے آنے سے وہ چلی گئی، وہ ری گین کر رہا ہے آہستہ آہستہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 16-17 سالوں میں جہاں بھارت نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا، جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ تھی، اور بہت سی ایسی بینڈ تنظیموں کو فنڈ بھی کیا، لیکن وہاں بھارت نے جو افغانستان کی ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ وہاں جو انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ سڑکیں ہوں، ہیلتھ کا شعبہ ہو، وہاں انہوں نے کافی انویسٹ بھی کیا، تقریباً $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی بھارت نے، اور بڑے بڑے پروجیکٹس کیے۔ مثال کے طور پر جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے وہ بھی بھارت نے بنا کے دی، پھر ایک ڈیم سلما ڈیم وہ بھی بھارت نے بنایا، پھر ایک گاندھی ہاسپٹل بھی بنایا۔ تو کام اس حوالے سے انہوں نے بہت کیے۔ پاکستان نے بھی اس کے باوجود کہ ہمارے وسائل کی کمی رہی، لیکن ہم نے بھی تقریباً $500 ملین کی ہم نے بھی وہاں پہ امداد دی، لیکن کچھ ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جو ہم آج تک کمپلیٹ نہیں کر سکے، اور اس میں وہی بیوروکریٹک ہمارا ایک ایٹیچیوڈ جو چیزوں کے بارے میں ہے وہ رہا۔ لیکن بھارت کو بہرحال یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پچھلی افغانستان میں کافی ان کی ڈیولپمنٹ میں انویسٹ بھی کیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 2 دن، کیونکہ بھارت، امریکہ تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ بھارت کوئی زیادہ ایکٹیو رول پلے کرے افغانستان میں، بھلے ایک زمانہ تو یہ بھی تھا کہ وہ بھارت سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ جب افغانستان اپنی فوجیں وڈرا کرے تو بھارت جو ہے وہ اپنی فوجیں بھجوائے، اور بھارت نے بڑا صحیح فیصلہ کیا، کیونکہ فوجیں بھجوانے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو آواز دیں، تو اس لیے ان کا فیصلہ بالکل درست تھا ان ریٹروسپیکٹ۔ لیکن اب چین کے جو خصوصی نمائندہ برائے افغانستان ہیں، انہوں نے 2 روز پہلے نیو دہلی کا دورہ کیا، اور نیو دہلی میں انہوں نے منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرز جو انچارج ہیں، جوائنٹ سیکرٹری وہاں پاکستان، ایران اور افغانستان، ان سے ملاقات کی۔ تو یہ بڑا مجھے عجیب سا لگا، لیکن اس سے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں امریکہ بھارت کو بڑا ریلیونٹ دیکھ رہا ہے افغانستان کے معاملے میں، وہاں اب چین بھی جو ہے ایک لحاظ سے بھارت کو، اس کی ریلیونس کو اب ایکنالج کر رہا ہے، کیونکہ یہ دورہ جو ہوا ہے، یا جو مذاکرات کہہ لیجئے، یا جو ڈسکشنز ہوئی ہوں گی نیو دہلی میں، وہ اس کا ایک بیک ڈراپ بھی ان دا سینس ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں بھارت اور چین کے درمیان بڑی کشیدگی رہی، خاص طور پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، اور پھر جو بھارت کوآڈ کا بھی ممبر ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ایک لحاظ سے یہ جو دورہ افغانستان کے معاملے میں ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی اور ہمارے لیے کنسرنز بھی ہونے چاہیے، گو کہ یہ بھارت، اور چونکہ ہم نے دیکھیے طالبان کی ایک توقعات تھیں پاکستان کے ساتھ کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو پاکستان نہ صرف ہیومینیٹیرین حوالے سے دنیا بھر کے ساتھ، گو کہ ہم نے OIC کی ہاں کانفرنس کروائی، لیکن اس کا بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، اور پھر ہم نے جو ہے اپنے ہاتھ خود بھی باندھ لیے جہاں تک افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ تھا، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم تو ایک کنسنسس کے ساتھ چلیں گے، ریجنل کنسنسس کے ساتھ۔ یہ ہوتا نہیں اور ہونا چاہیے بھی نہیں۔ آپ اپنے آپ سفارتکاری کو یا بند گلی میں نہیں ڈال دیتے، اپنے آپشنز کھلے رکھتے ہیں۔ آپ تسلیم بھی مت کیجئے، لیکن یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ اکیلے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ بہرحال ابھی تک مجھے لگتا یہی ہے کہ جو بھی افغانستان کی پالیسی کو دیکھ رہے ہیں ان میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کہاں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میری ایک آبزرویشن ہے اس بارے میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی بہت کوئی تھنکنگ اس میں کچھ لوگوں کو انوالو کیا جائے گا، تاکہ نئی کوئی تھنکنگ اس سارے معاملے میں آئے۔ وہی چیزیں بار بار کرتے رہیں گے تو رزلٹ تو وہی نکلے گا جو پہلے بھی نکلتے رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کے جو یہاں سفیر ہیں اسلام آباد میں، ڈونلڈ بلوم، وہ
کے پی کے دورے پہ گئے، ان کو سرحد کا جو ہے بارڈر ہے پاکستان افغانستان کا، وہاں کا بھی ہوائی وہاں پہ بھی لے جایا گیا اور وہاں بھی وہ گئے۔ یہ بڑا ایک ان یوزول تو میں نہیں کہوں گا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن جب فارن آفس سے سوال کیا گیا اس دورے سے متعلق تو انہوں نے اس سے بے خبری ظاہر کی کہ ان کے علم میں نہیں ہے۔ تو مجھے اس سے بھی بڑا تعجب ہوا، کیونکہ سفارتکار افغانستان اسلام آباد سے جب بھی موو کرتے ہیں تو فارن آفس کو بتاتے ہیں، اور فارن آفس کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ فارن آفس کی انوالومنٹ نہیں تھی اس وزٹ پہ، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان افغانستان کا، اس کانٹیکس میں کوئی خاص مجھے لگتا نہیں کہ فارن آفس کی انوالومنٹ تھی۔ یہی جو لیک آف کوآرڈینیشن ہے یہ ہمارے لیے باتیں مشکلات پیدا کرتی ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ وہاں پہ سفیر صاحب نے کے پی کے فارن منسٹر سے چیف منسٹر سے ہی ملاقات کی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کا جو اینٹی یو ایس ریٹرک ہے، اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اس ریٹرک کو زیادہ مت اچھالیے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے کوئی مثبت اثرات نہیں چھوڑے گا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ امریکی سفیر نے وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور اب لگتا یہی ہے کہ عمران خان بھی جو ہیں ایک اینٹی یو ایس ریٹرک کو تھوڑا کم کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو الیکشنز کے بارے میں بھی جو بات ہوتی ہے، اب چونکہ وہ ضمنی انتخابات جو 11 نشستیں خالی ہوئی ہیں قومی اسمبلی کی، اور 25 ستمبر کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہے۔ اگر وہ اس حکومت پہ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو منطق تو یہی کہتی ہے کہ پھر وہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیں، بلکہ پنجاب کی حکومت کو بھی ڈیزالو کریں اور کے پی کی حکومت کو بھی ڈیزالو کریں تاکہ سینٹر پہ پریشر بلڈ ہو۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے ڈسکس کیا، یہ وہ کریں گے نہیں، اور انہوں نے بھی شاید اب یہ مان ہی لیا ہے، کہیں گے تو نہیں، الیکشن کا ڈائریکٹر تو چلاتے رہیں گے، لیکن انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ ان کو اپنی ری آرگنائزیشن کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ تو وہ بھی اب اس بات پہ مطمئن ہیں کہ اگلے سال ہی انتخابات ہوں، اور پھر چونکہ یہ فورن فنڈنگ کیس ہی بیچ میں آ گیا ہے، وہ بھی مسائل آگے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب پرویز الہی صاحب بھی اس موڈ میں نہیں ہیں کہ چیف منسٹر کی جو ہے کرسی اس کو چھوڑیں۔ دوسری طرف ایک اور بڑی اہم بات ہوئی، پہلے تو ہمارے آرمی چیف نے وینڈی شرمن جو ہیں ڈپٹی سیکرٹری یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان سے بات کی ٹیلی فون پہ، اور پھر اب یو اے ای کل پرسوں یو اے ای اور سعودی عرب کے لیڈروں سے بھی بات ہوئی اکنامک اسسٹنس یا ایڈ کے حوالے سے۔ اب یہ بھی دیکھیے جو ہے اب کیا کیا جائے کہ یہ جو حکومت اس وقت ہے ان کی کریڈیبلٹی بھی نہ ہونے کے برابر ہی ہے، سچی بات تو یہی ہے، اور دنیا ان کو سیریس نہیں لیتی۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جس قدر جلد ہو جائے الیکشنز ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اگلے 3 ماہ میں ہو جائیں، پہلی جو ہماری پریورٹی ہونی چاہیے وہ اکانومی کو جو ہے واپس لانا ہے، اور اس کو جو اس وقت دھچکے لگے ہیں، مسلسل دھچکے لگ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہوں، کوئی انفلیشن کم ہو اور کوئی معاملات آگے چلیں، اور پھر الیکشنز جو ہیں وہ کسی وقت اگلے سال کے شروع میں ہو جائیں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، تاکہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ آ جائے، ایک کریڈیبل گورنمنٹ آ جائے۔ وہ کس طرح ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ایک بڑا معاملہ ہے، آیا پی ٹی آئی اور وہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ریزائن کرتے ہیں نہیں کرتے، تو اس سے بڑے اختلافات ہیں، تو یہ اختلافات چلتے رہیں گے۔ تو اتنا بس آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اکنامک اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہ دونوں آپ انٹرٹوائنڈ چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اکنامک اسٹیبلٹی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر نہیں آ سکتی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اکنامک اسٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو۔ ان دونوں پہ ان کے ساتھ پیرلل کام کرنا ہے، ان دونوں چیزوں کے حوالے سے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کچھ تھوڑا بہت کچھ ہوش کے ناخن لیں گے اور ریاست کو مقدم پہلے رکھیں گے، باقی اپنی پولیٹکس ہے وہ بعد میں، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے نا، ہمارے سسٹم میں کبھی ہوا ہے۔ تو اللہ بس ہم سے راضی ہو اور اللہ نگہبان ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔